فقیر عالم جذب میں اسرار حیات بیان کر رہا تھا اور اس کے مرید دم بخود بیٹھے اپنے پیر و مرشد کی زبان سے یہ الہامی باتیں سن رہے تھے۔ کسی نگاہ کو یہ تاب نہ تھی کہ وہ فقیر کے پرجلال چہرے کی طرف دیکھ لے، اور کسی زبان میں یہ قوت گویائی نہ تھی کہ وہ گفتگو کے دوران کوئی سوال کرے۔ خانقاہ پر سناٹا طاری تھا، بس فقیر کی آواز گونج رہی تھی، سنو میرے رفیقو، سنو، میں بہت جلد بے نشان ہونے والا ہوں۔ میرا سفر تمام ہوا اور عنقریب مجھ پر ابدی نیند طاری ہونے والی ہے۔ ازل و ابد اسی کا ہے جس کے سوا کوئی حی و قیوم نہیں۔ بندے کی نجات اسی میں ہے کہ وہ بے نشان ہو جائے۔ ہاں، میرا بھی ہر نقش مٹ جائے گا اور پھر میں صدیوں تک بے نشان رہوں گا۔ لوگ میری قبر کی تلاش کریں گے مگر انہیں ایک مشت خاک کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس گردش ماہ و سال کا سلسلہ بہت طویل ہوگا، پھر میری مشت خاک جمع ہوگی اور میرا خدا مجھ بے نشان کو ایسی نشانی عطا کرے گا کہ اسے جھٹلانے کی جرت کسی میں نہ ہوگی۔ اسرار سربستہ کچھ اور کھول دیے گئے تھے، لیکن مریدوں کے حلقے پر اب بھی لرزہ طاری تھا۔ کسی زبان کو حضور شیخ میں لب کشائی کی جرت نہ ہو سکی۔ درویش کچھ دیر تک خاموش رہا اور پھر خشک لبوں سے کشف کے چشمے پھوٹنے لگے۔ سن اے حاجت مند سن، جب میری مشت خاک جمع ہو کر قبر کی شکل اختیار کر لے تو اپنی ضرورتیں لے کر ادھر آ اور میرے حوالے سے اللہ سے دعا مانگ، خدا تیرے خالی دامن کو بھر دے گا۔ اسرار و رموز کے بکھرے ہوئے نقطے اب ایک شکل اختیار کرنے لگے تھے۔ حاضرین مجلس کے وحشت زدہ چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے فقیر کے جلال معرفت سے محفل میں آگ سی لگ گئی۔ درویش کی زبان پر آتشی الفاظ ابھرے، جب میری بے نشان ہستی قبر کی شکل میں ظاہر ہو جائے تو اہل ضرورت کو چاہیے کہ وہ میرے مزار پر آئیں، 3 روز قیام کریں اور میرے وسیلے سے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اگر کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہو تو اپنی مدت قیام کو بڑھا کر 5 روز کر دیں۔ اگر پھر بھی پردہ غیب سے کچھ ظاہر نہ ہو تو 7 روز تک دعا مانگیں۔ اگر یہ عرصہ بھی یوں ہی گزر جائے تو میرا مزار کھود کر پھینک دیں۔ گفتگو اس قدر جذب میں ڈوبی ہوئی تھی کہ خانقاہ کے در و دیوار پر لرزہ طاری تھا۔ حاضرین کے دل ایک مرد خدا کی ہیبت سے کانپ رہے تھے۔ مگر اے سننے والے، یاد رکھ، میرا خدا مجھے تیرے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر فقیر خاموش ہو گیا۔ سفر ختم ہو چکا تھا، اسے نیند آ گئی۔ ظاہر میں فقیر کو نیند آ گئی تھی مگر اس کی روح بیدار تھی۔ مادی جسم کو قبر میں اتار دیا گیا اور ممکن ہے کچھ لوگوں کے خیال کے مطابق وہ جسم بھی خاک ہو گیا ہو، لیکن فقیر کی روحانی زندگی کا یہ عالم تھا کہ آج سارا ہندوستان اس کے حلقہ اثر میں ہے۔ بدایوں یو پی کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، مگر زمانہ قدیم میں یہی چھوٹا سا شہر تاریخی حیثیت رکھتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ مر گئی، اس لیے بدایوں کی تاریخی حیثیت بھی فنا ہو گئی۔ مادہ پرست زمانے کی یہ دلیل تسلیم، لیکن بدایوں کی ایک اور حیثیت بھی مشہور ہے اور اس حیثیت کو گردش ماہ و سال بھی فنا نہ کر سکی۔ وقت جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، بدایوں کی حیثیت جوان ہوتی جا رہی ہے۔ اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بدایوں کا ایک نام مدینہ ہندوستان بھی ہے۔ اس شہر کو ہندوستان کا مدینہ بننے کا شرف اس لیے حاصل ہوا کہ یہاں حق و باطل کی ایک جنگ میں اللہ کے بے شمار بندے شہید ہوئے۔ عام بندے نہیں، اللہ کے محبوب بندے جن کے خون کا ایک قطرہ نگاہ قدرت میں پسندیدہ تھا۔ بدایوں میں شہیدوں کے زیر زمین مزارات کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ لوگ جس جگہ کھڑے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ ان کے قدموں کے نیچے کس شہید کی قبر ہے۔ جہاں بزرگ ہستیوں کے اجتماع کی یہ صورتحال ہو، وہاں ایک مسلمان کی قلبی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ اس فقیر کے جملے کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے جو ریاست رامپور سے بدایوں آ کر مستقل طور پر اقامت گزین ہو گئے تھے اور مزار مبارک سے ملحقہ مسجد میں مؤذن کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ فقیر نے تو کہا تھا کہ میں صدیوں تک بے نشان رہوں گا، مگر یہ کیسی بے نشانی ہے کہ قبر مبارک پر عقیدت مندوں کا میلہ لگا ہوا ہے۔ فقیر نے صحیح کہا تھا، یہ قبر صدیوں تک بے نشان رہی ہے، مگر وہ جو سب سے بڑی شان والا ہے اس نے اپنے ایک بندے کو قیامت تک کے لیے ایک ایسی نشانی دی ہے جو کسی طوفان، کسی حادثے اور کسی انقلاب میں گم نہیں ہوگی۔
حضرت سید حسن شیخ شاہی روشن ضمیر رحمت اللہ علیہ۔ ویسے آپ رحمت اللہ علیہ موت تاب کے لقب سے مشہور ہیں۔ کچھ لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کو سلطان العارفین کے نام سے یاد کرتے ہیں، کچھ لوگ شیخ شاہی کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن عوام میں آپ بڑے سرکار کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس نام کی شہرت کی وجہ غالباً یہ ہے کہ بدایوں ہی میں آپ رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی حضرت سید بدر الدین رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ چھوٹے سرکار کے لقب سے پورے ہندوستان میں مشہور ہیں۔ اس لیے برادر بزرگ کی حیثیت سے آپ رحمت اللہ علیہ بڑے سرکار کہلاتے ہیں۔ حضرت شیخ شاہی رحمت اللہ علیہ 502 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش مبارک سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت شیخ شاہی رحمت اللہ علیہ کی مادر گرامی نے نیند کے عالم میں دیکھا کہ ان کا کمرہ تاریک ہے، در و بام اس قدر گہری سیاہی میں لپٹے ہوئے ہیں کہ انہیں خوف سا محسوس ہو رہا ہے۔ اچانک تیز روشنی کی ایک لکیر چھت سے گزر کر فرش تک آتی ہے اور پھر پورا کمرہ ایسی روشنی سے بھر جاتا ہے جس میں انسانی نگاہ کا ٹھہرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ اس روشنی کو بڑی حیرت سے دیکھتی رہتی ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ روشنی کمرے سے نکل کر تاریک مکان کی طرف بڑھتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین کا یہ ٹکڑا بھی دن کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ یکا یک آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے سامنے ایک اور منظر ابھرتا ہے۔ تا حد نگاہ ایک طویل و عریض مندر جس میں بے شمار بت نصب ہیں، عجیب مشرکانہ ماحول ہے۔ ناگہاں روشنی کی وہ لکیر مندر میں داخل ہوتی ہے اور تمام بت قل ہو اللہ احد کہتے ہوئے زمین پر اوندھے گر جاتے ہیں۔ یہ منظر ہیبت و جلال سے اس قدر معمور تھا کہ خواب کے انجام پر گھبرا کر کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ پوری رات آپ رحمت اللہ علیہ کے دل و دماغ پر عجیب تاثر رہا، اور پھر صبح ہوتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاندان کے ایک بزرگ سے یہ خواب بیان کیا تو وہ بزرگ حیرت زدہ رہ گئے۔ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد ان کے ہونٹوں پر ایک دل آویز تبسم ابھرا، اور پھر انہوں نے بڑے شگفتہ لہجے میں اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر بیان کی۔ یہ آسمانی روشنی اس بات کی دلیل ہے کہ ان قریب خدا تجھے اولاد نرینہ کی دولت سے نوازے گا، اور اس کا مزید کرم یہ ہوگا کہ وہ بچہ اس قدر صاحب ایمان ہوگا کہ اس کے کردار کی ضیاء باریوں سے تاریک صنم خانے بھی روشن ہو جائیں گے، اور نہ جانے کتنے بت پرست اس سے دین حق کا سبق پڑھیں گے۔ اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر خدا رسیدہ عورت کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ یہ ایک عجیب خبر تھی جو عالم خواب میں سنائی گئی تھی۔ ایک صاحب کردار ماں کی اس سے بڑی خواہش اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا بیٹا نیک ہے۔ اب یہ اس برگزیدہ ماں کی خوش قسمتی تھی کہ اسے بہت پہلے ایک عظیم المرتبت بیٹے کی پیدائش کا مژدہ سنایا گیا تھا۔ حضرت شیخ شاہی رحمت اللہ علیہ کی مادر گرامی اس خوشخبری پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے ذکر نیم شبی میں کھو گئیں، اور وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔